ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما طغت معه حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. یہ قرآن کی ایک بات ہے کہ اللہ کے بندو، آج اگر تم دنیا میں موجود ہو تو یہ ایمان کی برکت ہے. کیونکہ جتنے لوگ ہمارے رسول نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، وہ جب دو حصوں میں بٹ گئے دعوت حق کے بعد، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک وہی ایک مسئلہ اٹھایا، ایمان کا مسئلہ. اس کے لیے پوری انسانیت کو پروردگار عالم نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو مالک فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ فرما دیا اور سارے بے ایمانوں کو، سارے کافروں اور مشرکوں کو ہم نے آسمان کے پانی اور زمین کے ابلنے والے سوتوں سے سب کو ہم نے ڈبو مارا ہے. صرف ان ایمانداروں کو بچایا ہے جو کشتی میں سوار تھے. وہی مالک یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی ناقدری کرنے والوں، ایمان کو اپنا لباس اور پیراہن سمجھنے والوں کہ جس طرح سے چاہو پہنو اور جس طرح چاہو اتار پھینکو. حالانکہ آج تمہاری زندگی ہے، یہ بھی ایمان کی مرہون منت ہے. اِنَّا لَمَّا تَبَسَّمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. آج جو تم دنیا میں براجمان ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ دادا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے ایماندار تھے، ہم نے ان کو کشتی میں سوار کرنے کے بعد بچا لیا. ان کی نسل چلی ہے اور آج ان کی نسل سے تم دنیا میں موجود ہو، ورنہ ایک کافر کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا. تو پہلی تو بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے دادا نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ ایماندار تھے، ورنہ آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. مالک فرما رہا ہے اس لیے تاکہ اس کو ہم ایک یاد دہانی کے طور پر، اور جو سننے والا کام ہے اس کو یاد رکھے کہ ایمان کی ناقدری نہ کرو. ایمان اصل چیز ہے، ایمان ہی کی وجہ سے آج تم زندہ ہو اور ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ایمان کے دشمن ہو، کفر اور شرک کے علمبردار بنے جاتے ہو. پہلی بات تو یہ تھی آپ کے سامنے لانے کی. اور اس کے بعد یہ دل کی ایک گمزدہ آواز آپ کو سنانی تھی کہ آج وہی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے. آسمان کے تاروں اور سمندر کی موجوں کی طرح سے اس کی تعداد ہے، اور آج ساری دنیا میں اس کے ماتھوں پر ٹھوکرے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے. اس کی آنکھوں کے کفن تار تار ہیں، اس کی لاشوں پر دوسروں کے سب پھستے ہیں. اس کی ماں اور بہنیں ہندوؤں، سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں. اس کی وجہ آج جو اللہ کی کتاب کے اوپر سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے، مالک کی بات کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہو رہا ہے، بے اعتمادی کا دور ہے. اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے والے اگر کبھی پڑھیں یا کانوں میں ان کے آواز آئے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامگار ہو، تمہارے سروں پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، تمہاری بات بات، تمہارا چلن چلن سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ذلت و خواری کیسی؟ تو آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن
میں تسلی دی تھی مالک نے، کس تسلی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ایمان ہے، ہم ایمان پر قائم ہیں، اور اس کے بعد بھی ذلیل۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی بات ہے، اللہ نے دل بڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ تو آپ کی خدمت میں صرف یہی بات میں لانا چاہتا ہوں کہ للہ اس خیال کے اندر نہ مبتلا ہوئیے، غور کیجئے کہ بات کہاں گئی ہے، پہنچی کہاں تک ہے۔ اللہ کی بات صحیح، اصلی بات جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، اور وہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہا۔ ان کے ایمان میں کفر نے داخل ہونے کے بعد ان کے ایمان کو بدل دیا ہے، شرک نے آلودہ کرنے کے بعد ان کا ایمان ان کے پاس باقی نہیں رکھا۔ اور یہی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصلی بات یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ زہر ہے جو آج مسلمان امت جو کہلاتی ہے اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جب تک اس کا مداوع نہ ہو، اس کو نہ روکا جائے اور اس کے زہر کا تریاق میسر نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دنیا بھی نہ بدلے گی اور یہ ذلت اور خواری کا سما یوں ہی بندھا رہے گا، اور جو اٹھتا جائے گا آپ کے شوروں کے اندر صبح و شام جب تک قیامت نہ ہو آپ نہ آئے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جہنم کے سفر کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اپنی واردات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کا عالم تھا۔ ایک حکیم الامت کہلاتے، قرآن کا ذکر اعمال قرآنی ایک ان